الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد و اہل بیت واہ اللہ و اللہ شریک ذکر خیر دے صدقے سادے گناہ معاف فرمائے تمام حضرات دی دلی دعاواں خالق قبول و منظور ایک خصوصی دعا ہے کہ نام خضر عباس دستے نے فرمودے نے 8 سال تو بے اولاد نے خالق کائنات آل محمد دے صدقے نال خصوصاً بالخصوص باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام دے صدقے نال انہوں نے اولاد نرینا نال میرے محترم سامعین اس مجلس سے عذاب واسطے میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیا یہ انہاں لوگاں دے جواب وچ خالق نے ارشاد فرمایا جنہاں لوگاں نوں شک سی کہ شاید یہ جڑا قرآن حضور فرماندے نے کہ وحی ہے شاید یہ وحی ہے یا نہیں لوگوں شک سی کہ یہ جڑا سرکار فرماندے نے کہ میں نوں وحی ہوندی ہے تو میں وحی تو بغیر گل نہیں کرتا ایک ذات احدیت ہے ایک ذات کبریا ہے وہ میری طرف سارا وحی کرتی ہے جو وحی میں تو سنا پھر کچھ بندے ہر قسم دے بندے ہوندے نے وہ پھر شک کرتے سن کہ شاید خود گل کرتے نے تو فرماندے نے کہ وحی آئی اللہ نے انہوں نے گل کی تھی اللہ فرماتے نے جتنے بندے حبیب تیری گفتگو تے وحی ہوئے تو ہٹ رہے ہیں یا وحی دا اطلاق نہیں سینچ کر رہے اور سمجھ رہے ہیں وحی نہیں اللہ دی طرفوں نہیں انہوں نے متعلق اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن آپ کو تو ایک طرف رکھیں یہ قرآن پر بھی تدبر نہیں کرتے یہ لوگ قرآن پر بھی غور و فکر نہیں کرتے ذرا قرآن تے غور و فکر ایک بار کر لیں غور نال انہوں ویکھن اس قرآن کو پڑھن خود بھی عربی سن نہ ہو عرب دیاں بندیاں نوں کسے ترجمے دی ضرورت نہیں سی کہ ترجمہ کر کے سنایا جائے فرمایا فلا یتدبرون القرآن اسی قرآن تے تدبر نہیں کر سکتے اسی ترجمے تے تدبر کر رہے ہیں بھائی شیعہ سنی سارے حضرات ہیں حدیث دوست دیوبندی اسی سارے ترجمے تے تدبر کر رہے ہیں ترجمے نوں سمجھتے ہیں سانو عربی دا پتہ نہیں اسی عربی نوں نہیں جانتے عربی نوں بڑے علماء جانتے بڑے علماء پھر ترجمہ کرتے ایران والے واسطے فارسی ترجمہ پاک و ہند والے واسطے اردو ترجمہ یعنی امریکہ اور برطانیہ وچ انگریزی ترجمہ یعنی جس زبان تے بندے موجود نے اس زبان سے ترجمہ ہو چکا ہے قرآن کا ہوں جہاں بندہ عربی نو نہیں جانتا وہ تو ترجمے تے غور کرے گا نا جنہ تدبر کرے گا وہ سارا تدبر ترجمے تے کرے گا نا ترجمے دی وجہ تو اسی مسلمان ہیں واہ 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 کیا بات اسی کو ترجمہ کرن دے قابل نہیں اے جنہ ساڈا اس ویلے ایمان ہے نا قرآن تے اے ترجمہ کرن والے تے رحم و کرم تے واہ 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 بہت شکریہ میں دوبارہ عرض کر رہا ایتھے کا انگریز آ کے کھڑا ہو جائے وہ گل کرے کوئی سمجھ نہیں ہوئی اساں ایک انگریزی دا ماہر بندہ کھڑا کرنا کہ جو دستے نے جو فرماندے نے سارا سانو دسو ہوں وہ تو انگریزی بول رہے ہیں یا جاپانی بول رہے ہیں یا لاطینی بول رہے ہیں یا کوئی وہ جڑی سپین چ بولی جاتی وہ بول رہے ہیں اگر وہ ایسی زبان بول رہے ہیں سانو پتہ نہیں وہ ترجمان کھلوتا ہے اساں وہ منہ چ تو لفظ نکلتے ہیں دیکھ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے وہ جڑی اگلی گل ساڈے یعنی وہ رسپانس مل رہا ہے یا ساڈے جڑے ویوز نے ساڈے چہرے تے یا زبان تو وہ دی وجہ تو نہیں ہوں گی وہ ترجمان دی وجہ تو واہ 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 اگر وہ آندہ ہے کہ جناب ایک کہہ رہے ہیں کہ تسی سارے اللہ کرے ہمیشہ آباد رہو تو تسی آکھو کہ سبحان اللہ کیا بات ہے جناب شکریہ مہربانی تھینک یو ہوں پتہ نہیں وہ آندہ کہ نہیں بھائی ایسا تے ترجمے والے تے اعتبار کرنا نا یہ مطلب ہے کہ قرآن پاک کا جو ترجمہ ہو چکا ہے جس دور کی میں گل کر رہا ہوں انہوں نے ترجمے دی ضرورت نہیں بھئی عربان تے ترجمے دی ضرورت نہیں اللہ فرماتا ہے فلا یتدبرون القرآن جو وحی ہونے پہ شک کرتے ہیں یہ تدبر بھی نہیں کرتے یہ قرآن نو ویندے ہی نہیں یہ قرآن نو سمجھتے ہی نہیں ایک باری ویکھو تو صحیح
ایک باری پڑھو تو صحیح اللہ دعوت دے رہا ہے ایک باری دیکھو اور ثبوت اللہ کی دے رہا وہی ہوتا وہ سننا خالق کائنات فرماتے ہیں فَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ تم خود غور کر کے دیکھو اگر یہ اللہ کے کسی غیر کا کلام ہوتا واہ 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 یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تم پڑھ کے دیکھ لو سارا پڑھو اور خوب غور کرو اگر یہ اللہ کے کسی غیر کا کلام ہوتا اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا تم کثرت میں اس میں اختلاف پاتے واہ 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 تم کثرت سے اس میں اختلاف دیکھتے کہیں یہ کچھ کہتا کہیں یہ کچھ کہتا واہ واہ مختلف لوگوں کا کلام ہوتا تو یہ مختلف ہوتا واہ 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 اس میں اختلاف تب ہوتا میں پڑھے لکھے بندے سمجھ کے کچھ عرض کریں واہ واہ اگر اس میں اختلاف تو تب ہوتا اگر مختلف لوگوں کا کلام ہوتا اس میں اختلاف کا نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ مختلف لوگوں کا کلام نہیں احد کا کلام ہے اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب بندے مختلف ہوتے ہیں اس میں اختلاف کا نہ ہونا ہی دلیل ہے کہ یہ احد کا کلام ہے یہ واحد کا کلام ہے یہ ایک کا کلام ہے دیکھو تو صحیح کہیں اس میں اختلاف ہے نہیں تو مان جاؤ کہ یہ ایک کا کلام ہے اور جس کا کلام ہے وہ بھی ایک ہے اور جس کی زبان ہے وہ بھی ایک ہے جس کا کلام ہے وہ بھی ایک ہے اور جس کی زبان سے نکلا ہے وہ بھی ایک ہے اور یہی وجہ ہے یہ اس لیے لا ریب ہے کہ جس منہ سے نکلا وہ بے عیب ہے یہ کلام لا ریب ہے جس زبان اطہر سے نکلا وہ زبان اتنی بے عیب ہے اور اس کا بے عیب ہونا تم دیکھ چکے اس کا بے عیب ہونا تم دیکھ چکا ہم نے وہی نازل کرنے سے پہلے 40 سال تمہیں زبان دکھائی 40 سال سے تم اگر بندہ 10 سال کا ہے تو کم از کم 10 سال کے بعد 20 سال کا ہے تو 10-20 سال کے بعد جتنا تم نے اس کو دیکھا ہے بولو اعتبار کرتے ہو یا نہیں اور اس نے منوا لیا ہے کہ میں صادق بھی ہوں اور ابھی آپ اسے امانت دار بھی مانتے ہیں اور آپ اسے صادق بھی مانتے ہیں یعنی یہ جو بولتا ہے وہ سچی بات کرتا ہے اور یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا یہ میری طرف سے امانت ہے جو تم تک پہنچاتا ہے اس امانت کے اترنے سے پہلے یہ منوا چکا ہے کہ میں امین ہوں سبحان اللہ اس امانت کے اترنے سے پہلے یہ منوا چکا ہے کہ میں امین ہوں اور اس سچے وحی کے آنے سے پہلے یہ منوا چکا ہے کہ میں صادق ہوں اب انکار کرتے اب انکار کرتے کمال ہے کہ اللہ نے 40 سال تک نبی کو روکے رکھا 40 سال کے بعد اس زبان سے وحی کو جاری کیا اور بندے مان چکے تھے یہ صادق ہے یہ امین ہے اللہ فرمایا اب جو انکار کرے گا نا وہی منکر ہوگا اب جو انکار کرے گا کیا بات وہی منکر ہوگا جی اتنی توجہ تو سب فرمائی یہ مطلب ہے کم از کم جڑی میں آیت اور تھوڑی تشریح کی ہے تو سامنے یہ 9:30 منٹ تھی یہ مطلب ہے یہ تو طے ہو گیا نا کہ اختلافات مکان دا آہد تے واحد ذریعہ قرآن یعنی دنیا دی کسے کتاب وچ بھی اختلاف ہو سکتا ہے قرآن سے اختلاف نہیں ہو سکتا اور لطف دی گل ہے کہ عربی جڑی سترور نے عربی وچ نہ قرآن ہے ترجمہ دی گل نہیں کر رہا وہ کمال ہے کہ اہل حدیثاں کول بھی ہوئی ہے واہ 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 جو بندیاں کول بھی ہوئی ہے واہ واہ میں ترجمہ دی گل نہیں کر رہا جڑے قرآن دا ترجمہ نہیں تسی ذرا انہوں دیکھو شیعہ کول بھی ہے ایک بندہ گورنمنٹ سی تے وزیر تے سارے وزراء وفد گیا ایک ایران وہ کہنے لگا جی میں تمہیں آپ بیان کرنا سارے دوست کے بیان کیتا وہ سکا میں گیا تے وفد نال سا لیکن جتھے مزارات جڑی زیارات نے تھوڑیاں اوتھے جاندے رہے لیکن میں نا
لوکاں کو چھپ کے بھی چلا جاتا سا لائبریریاں نے تو آپس سے قرآن لگے نے بہت زیادہ ہر ذریعے تے قرآن موجود ہو سکیا میں ساریاں الماریاں پھول چھڑیاں نے میں نو چاڑیاں پا رہے ہاں کوئی نہیں ہو سکیا میں چوری چھوڑی نا ادھروں قرآن پڑھتا ہوں تو چوری پہ آ کے پڑھتا ہوں یہ تو رکھ کے پھر اتر ٹوٹ جاتا سا ہو سکیا بڑے بڑے شہروں میں میں کوشش کیتی ہے کہ قرآن کدھروں تے وہ لبھے جڑا انہاں دا چاڑیاں پا رہا ہو سکیا میں قسم دین واسطے تیار ہوں جتھے میں ویکھیا اے اے محترم سامعین ترجمے دی گل نہیں کر ذرا ترجمے تو ہٹ کے جننے قرآن نے وہ بسم اللہ تو شروع ہوندے تے ناس دی سین تے مکدے تسی غور نال کو دیکھ لو اہل حدیثاں لوے شیعہ لوے سنیاں لوے سورہ توبہ بھی اوتھے ہی ہے صاحب بھی اوتھے ہی ہے پاریاں دی ترتیب بھی ہے اور سورتاں دی ترتیب بھی ہے لفظاں دی ترتیب بھی ہے اور حد مک گئی ہے کہ زیراں دی ترتیب بھی ہے زبراں دی ترتیب بھی ہے زیر زبر دا فرق نہیں صرف میں قوم المقدس چی مینوں شبہ پہ گیا اور پھر مینوں علماء نے دسیا اتھے قرآن پاک جڑا میرا ویکھیا وہ جی سورہ یاسین ہے جی لفظ شعر موجود ہے شعر وہ شعر تے ساڈے کول جڑی زیر ہوندی ہے وہ تھلے ہوئے تے شعر پڑھیا جاتا ہے اتنے ہوئے تے شعر پڑھیا یار انہاں کو تو سارے پڑھے لکھے شعر پڑھیا جاتا ہے تھلے شعر ہو اتنے زبر ہوئے تے پھر شعر پڑھیا جاتا ہے وہ اتنے شد سی جنوں اسی وہ تین یعنی دندیاں والی شادی جنوں متشدد کرتے وہ تھلے شعر پئی سی تے ہے سی اس شعر دے اوتے سورہ یاسین دی آیت وہ جدوں میں وہ قرآن پڑھیا نا تے میں نا جی شبہ چ پہ گیا میں کیا یہ شعر لکھا ہے تے سارے قرآن میں موبائل چ کڈیا قرآن جڑا میرے کو موبائل چ ہے نا موبائل چ قرآن بھی ہو سکتا جی کیا بات ہے وہ جڑی قبلہ پہ گھر کرتے سن وہ بھی ان کی قرآن ہے لیکن قرآن ہے موبائل لیکن موبائل قرآن بھی ہو سکتا ہے صحیفہ سجادیہ قرآن موبائل میرے موجود ہے وہ میں اگر راج کسی ویلے وضو نہیں نہ چھوٹا تو پھر قرآن کی بجائے پھر موبائل کھول کے تو میں کو آیتاں دوہرا لینا دیکھیاں جا سکتی ہیں پڑھیاں جا سکتی ہیں وہ میں جب پڑھیا تو میں اتنے قوم میں ایک مجلس پڑھنے لگا تو میں انوانا شروع ہو گیا میں آ کے بیٹا قوم پڑھیا علماء تھا یہ تو قرآن ہی غلط لکھے میں جو خطیب صاحب میں خطاب کر وہ بعد علماء شاگردوں نے بیٹھے سن سارے انہیں بھی مکے وہ سارے طلباء کٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا جی گل سنو ساڈی بھی گل سنو تسی سمجھو پاکستان چ ہو رہے میں قرآن صحیح کرانا ہے ایسی گل کوئی میں کہا حکم کروں انہوں نے کہا کہ یہ جڑا رسول کھاتے نا اے لکھیا یہ جڑی شد پئی ہے نا اتنے انج کر کے اتنے نہ نکتے ہیں جڑی اللہ دے اتنے پہ وہ شد وہ سکے وہ شد اتنے پئی ہے نا وہ شد تے اتنے زبر ہوئے تے شعر پڑھیا جاتا ہے وہ شد تے تھلے زیر ہوئے تے شعر ہی پڑھیا جائے تو میں نے پتہ لگا کہ کسی ویلے رسم الخط تبدیل ہو سکتا ہے آیت تبدیل نہیں ہو سکتا مولا تو انہوں جزائے خیر مجھے میں عرض کی پوری دنیا تے قرآن ایک ہے الحمدللہ زیرہ زبرہ وچ بھی ایک ہے وہ روڑا کتھوں پہندا ہے اختلاف کتھے پہندا ہے اختلاف اس وقت پہندا ہے کہ شیعہ سنی دا مناظرہ کرا دے تو وہ قرآن لے کے آ جائیں دیوبندی بریلوی دا تسی کرا دیو مناظرہ وہ بھی تو قرآن لے کے آئیں وہ آکھن گے اسی نور قرآن چو ثابت کر رہے ہیں وہ آکھن گے اسی بشر قرآن چو ثابت شیعہ آکھن گے ایک بیٹی قرآن چو ثابت کر رہے ہیں وہ آکھن گے چار بیٹی قرآن چو بہت شکریہ وہ پھر بندے پریشان ہو جاندے نے تو پھر وہ بہانے بناتے ہیں میں تو انہوں بہانے بازا دی گل دس ایک بندہ میں چنگا بھلا پڑھیا لکھیا ویکھیا ہو سکیا جی اینج نماز پڑھیے تو اہل سنت بریلویاں دے نہیں ہوندی آنج پڑھیے اہل حدیثاں دے نہیں ہوندی اینج پڑھیے تو سارے مذہب شیعہ طلباء دے نہیں ہوندی ایتھے پڑھیے تو شیعہ دے نہیں ہوندی اسا صاحب لایا پہ پڑھنی نہیں چاہیے اختلاف ہے جبائن دیکھیں بہانا تو پھر بہانا ہی ہوتا ہے ایک دوست اگو تو کہنے لگا ہو سکیا پھر روزہ پورا ذرا کھول لئیے
تے وہ آندے نے بھی تہاڈا ٹھیک نہیں کھلا تے اگاں کھولی تو دن تہاڈا مکروہ ہو گیا ہو سکا میں حساب لایا رکھنا ہی نہیں چاہیے اللہ معاف اختلاف تھانوں ایک گل دساں یہ سارے بہانے نے یہ سارے بہانے میں بہانے چلن نہیں کری دیتے کسی دے قرآن دے متعلق بھی بندے پڑھے لکھے وکالا قسم دے وہ کیا وہ اندر یار سمجھ عربی آتی نہیں تے ترجمہ ایک نہیں جیڑا پڑھیے ہو رہی ہے جیڑا پڑھیے ہو رہی ہے جیڑا پڑھیے ہو رہی ہے جیسا صاحب لایا پڑھنا ہی نہیں چاہیے یہ مطلب یہ کہ یہ جب بہانے چلنا نہیں چاہیے وہ تمہیں میں دس ایک کڑیا ہی دسنا میں آج دی میں دس اور میں ہفتہ ہویا دس دن جتھے میں جا رہا پاویں لائف چلتی ہے میں کڑیا پہ دس تمہیں ایک میں چیز دسنا نبی نے پوری زندگی بندیاں نو واجبات دسے نے منگیا کچھ نہیں سوائے مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں تواڈے تو کوئی سوال نہیں کرتا عبادت تساں اللہ دی کرنی حج تساں بیت اللہ دا کرنا نماز تساں اللہ دی پڑھنا حج تساں اللہ دے گھر دا کرنا روزے تساں اللہ دے حکم نہ رکھنا جڑا سارا سال روزی دیندا ہے ایک مہینہ دی مرضی نال بھی کھا لیں گے تے کی پیا نبی نے فرمایا میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں تواڈے کولوں صرف قربا دی مودت منگنا میرے کول کتاب ہے اس کتاب دا نام ہے حسن المآب فی ذکر بوترا وہ دے وچ حوالے دیتے ہیں طاہر القادری صاحب نے وہ فرماندے نے کہ جڑے ویلے اے آیت مجیدہ اتری ہے نا اس ویلے صحابہ کرام نے رسول اللہ نو جا کے پوچھا قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم یا رسول اللہ وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی کن نے پوچھا جی شکریہ قبلہ کن نے پوچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جڑے بندے آندے نے فلانا بندہ صحابہ نو نہیں منتا میں حیران ہاں صحابہ سوال نہ کر دے تینوں ہدایت ہی نہیں سی آؤں صدقہ جاواں یار صحابہ کرام سوال نہ کر دے بندے کو ہدایت ہی نہیں سی آؤں صحابہ نے پوچھ لیا تواڈے وہ قریبی کون نے حالانکہ صحابہ دے وچ بھی حضور دے قریبی ایسا سارے صحابہ نال تے حضور دی رشتہ داری نہیں نا یار باقی رشتہ جڑا صحابیت ہے وہ الگ ہے جڑا باقاعدہ رشتہ ہوتا ہے خاندانی وہ تے سارے صحابہ نال نہیں وہ چند صحابہ نال واہ 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 تسی میرے لو انج ویندے ہو جی میں رشتے میں کرائے سرکار دی مرضی ہے اللہ دی رضا ہے جتھے توحید تے رسالت نے پسند فرمایا جتھے توحید تے رسالت نے پسند فرمایا اتھے حضور نے شادی کی تھی معاف کرنا کوئی بندہ کسے اور چکر چلا رہے کوئی مجبوری نہیں حضور لو اللہ تے رسول دی رضا اس طرح سے تو انہوں پتہ ہے اسی شادیاں مرضی نال کر رہے ہیں مصطفیٰ پوری زندگی تک کوئی عمل ایسا نہیں کرتا جتے اللہ دی رضا نہ ہو سرکار نے جتھے جتھے شادی فرمائی ہے نکاح فرمایا اللہ دی رضا دے مطابق فرمایا کسی کو پسند آئے گا یا نہ آئے میں کھلے دل نال کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور نبی دے قریبی رشتہ دار بن گئے سسرالیہ تو قریبی کیڑا ہوتا تسی شادی نہیں کی شادی تو پہلا تھوڑے رشتہ دار تھوڑے سن شادی تو بعد رشتے نہیں بدے انہوں دی کوئی اہمیت نہیں انہوں دی یہ اہمیت ہے شادی ہوئی ہے ساڈا چھڈ ہی گیا سن بہنا دی سانو چھڈ کے اتنے قریبی رشتہ ہوندا سسرالیاں نال تے جدی ایک شادی ہوے او دے اننے رشتہ دار ہوندے نے جدی 4 ہون 9 ہون 11 ہون 13 ہون بولو ایسا نہ رشتہ دار قرآن میرے سامنے ایدو اگے کوئی قسم اٹھان دی لوڑ نہیں وہ جنہیں نبی دے قریبی سن رشتہ دار صحابہ وہ بھی پوچھ رہے سن وہ قریبی کون ہے مولا کائنات اور جزائے خیر عطا وہ بھی پوچھ رہے سن یا رسول اللہ من قرابتو کا ذرا واضح فرما دیجیے کہ وہ آپ کے قریبی کون ہے حسن المآب فی ذکر بوترا یہ چھوٹا جا کتاب ہے وہ دے بچ حوالے نے جنہیں سارے اہل سنت والجماعت کتب دے علامہ طاہر القادری صاحب نے جمع کیتے ہیں جی
میرے کو موجود ہے. وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا قال علی، ان میں پہلا علی ہے، فاطمہ تو پھر میری بیٹی فاطمہ ہے. پھر فرماتے وبناہما، اور ان دونوں کے جو بیٹے ہیں ان کی میں مودت مانگ رہا ہوں. وہ جڑی گل سی نا منگن والی، انہوں ذرا دوسری آیت میں لبنی پڑی. اور سورہ مبارکہ سبا دی ایک آیت ہے، وہ خالق کائنات نے واضح کیتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ جو نبی مانگ رہے ہیں مودت اپنے قریبیوں کی، اس میں کوئی پیغمبر کا فائدہ ہے، یہ نہ سمجھ. صدقہ جاواں، اس میں یہ نہ سمجھنا کہ یہ پیغمبر کا کوئی فائدہ ہے. سورہ مبارکہ قبلہ سبا ہے، اور آیت دا نمبر بھی عرض کر دینا. آیت دا نمبر میرے کو قبلہ اس ویلے 40 نمبر آیت ہے مجیدہ، 40 نمبر. اللہ فرماتا ہے حبیب قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ جو ہم اجر کا سوال کر رہے ہیں نا تمہارے ہی لیے کر رہے ہیں. یہ اجر کا سوال ہم تمہارے ہی لیے کر رہے ہیں. کیوں؟ ان اجریہ الا علی اللہ، اجر تو مجھے اللہ دینے والا ہے. تم مجھے کیا مزدوری دو گے؟ تم مجھے کیا اجر دو گے؟ تم سے میں اجر رسالت مانگوں گا، تم سے تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ اجر میرا اللہ دے گا. کون اللہ؟ فرماندن وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، جو ہر شے پہ خود گواہ ہے. صدقہ جاواں، جو ہر شے پہ خود گواہ ہے وہی اللہ مجھے میرا اجر دے گا. تم سے میں کیا مانگوں گا؟ یہ جو میں تم سے مانگ رہا ہوں نا تمہارے ہی لیے مانگ رہا ہوں. وہ سانو دا کی فائدہ ہویا؟ بڑے فائدے. شفاعت بھی ہونا چاہتا ہے، شفاعت بھی ہونا چاہتا ہے. آج میرا موضوع ہو رہے ایک فائدہ اور دس رہا ہے، بڑے کیا فائدے نے. اور مودت کریے نا تو دیا بیٹھے نا جہاں آج فائدہ عرض کر رہے ہیں اور انہیں دنوں چرچ کر رہے ہیں، وہ ذرا سننا بہت بڑا فائدہ. تسی جڑے بندے بیٹھے ہو تواڈے چوں کوئی عربی کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ نہیں؟ کوئی ہے تو مہربانی فرمائے. اتنے ذرا آ کے تشریف رکھے، اونچی جگہ تے بیٹھے برکت واسطے. کوئی ایسا دوست ہے جڑا عربی کا ترجمہ کر سکتا؟ نہیں. مبارک جی، میں بھی نہیں کر سکتا. مبارک اس گل کی دیتی کہ میں بھی تھوڑے نال تھا. ویسے گل من کر چلتے کوئی ہر جی اوے گل من چاہیے، جن چوکا بندہ ہوئے اونی گل کرنی چاہیے. ود گلاں کریے نا تو پھر کسے کو کام کڈوا کے آکھنا پیندا ہے تسی نہ ہوندے. میرا خیال ہے کہ من جانا چاہیے. سارے بیٹھے اس ڈیوٹی ہے، تہاڈی سنن دی ڈیوٹی، میری پڑھن دی ڈیوٹی. ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. جہاں پانی پلا رہا ہے وہ بھی ڈیوٹی تھے، جہاں باہر بچہ کھلوتا ہے چیک پہ کرتا وہ بھی ڈیوٹی تھے. سارے دی ڈیوٹی. ٹھیک ہے نا جی؟ سب تو ڈیوٹی کا گھٹ سواب مینوں ملنا ہے، باہر والے بچے تو لے کے تہاڈے تک آخری بندے تک اتنے تک. اس واسطے تسی سارے بے لوس بیٹھے. اگر کوئی سواب گھٹیا تے میرا گھٹیا، کیونکہ تہاڈے چوں کوئی شیعہ سنی ایسا نہیں جڑا جان لگیا پانی نوں لبدا پھرے. تساں اٹھنا تے گھٹ اٹھ جا دعا مانگ کے. تے مینوں جے نہ دسے ہو جتوں جان لگیا پھر ہن سمجھ آ گئی. یہ مطلب ہے تسی بھرپور ثواب حاصل تسی تے کرو. کمی ہوئی تو میرے جی ہونی ہے نا، تسی تے بھرپور ثواب حاصل کرو. بہت شکریہ. لو جناب علی، پیغمبر نے مودت منگی کدے واسطے؟ اپنے واسطے؟ قرآن دے ساڈے واسطے؟ وہ جا سانو فائدہ نا تسی پیغمبر تے پیغمبر دے دسے لوگاں نال محبت پیدا کرو، مودت پیدا کرو. ترجمہ تسی بھی نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا. محبت کا فائدہ دسن لگا اور انہوں ثبوت قرآن چو پیش کر لگا. تسی محمد سرکار تے انہاں دی یاد دی محبت دل وچ پیدا کر لو. کوئی بندہ تواڈے سامنے قرآن دا ترجمہ کرے تانوں پتہ لگ جائے گا ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. مولا جی تانوں جزائے خیر. میں کی عرض کی تھی دوبارہ سوال.
حالانکہ نہ اسی کتاب صرف بھی کسی نے پڑھی ہو چند کتاباں میں عربی دیا پڑھی ہیں سکھن والی صرف و نحو ایک باقاعدہ گرامر ہے جہدے مطابق عراب لائے جاتے ہیں آڑے بڑے بڑے علماء نے نا وہ عراب نام ہی لگے ہوں تو عربی پڑھ جاتے وہ عراب آپ لا لیں دے جے ساڈا معاشرہ ذرا علماء دے دور ہے یہ دے متعلق معذرت قبول کر کئی باری میں بندے مسئلہ پوچھتے ہیں فون تے میں کسی عالم نو پوچھ کے دسنا وہ آندا ٹھیک ہے میں ایک دن آگیا شغل ویکھنا کہ اے بچہ نال ہے شاہ جی نال بیٹھا ڈرائیور شغل ویکھنا جہدے کولوں میں پوچھیا نا تے کون دسیا انہوں میں آخیا بھی میں تے تینوں دس دیتا ہے ایک باری ذرا انہوں نے بھی پوچھ رہا ہے آندا دفعہ کر انہوں کا پتہ ساڈا معاشرہ اس قسم کا ہے باہر ہار ترجمے دا پتہ صرف و نحو تو بغیر نہیں لگتا نبی نے جڑی مودت منگی ہے ہم بہانا نہیں چلن دینا قرآن دا ترجمہ او وکھرا تے او وکھرا تے او وکھرا سانو پڑھنا ہی نہیں چاہیے جو نبی منگیا تو دے دے تینوں سمجھ آ جائے ہاں صدقے جاواں کیونکہ اس مودت وچ پیغمبر دا فائدہ نہیں قبلہ بہت شکریہ اتنے اچھے انداز نہ سن رہے ہو وہ دے وچ ساڈا ہی فائدہ ہے انہاں فوائد وچوں ایک فائدہ ہے کہ سانو پتہ لگ جائے گا کہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہن میں دو ترے آیتاں پڑھنا تے پھر نہ اہل مودت نو کیویں پتہ نہیں لگتا سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 117 اللہ فرما رہے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی ترجمہ سنو اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اللہ نے معاف کر دیا نبی کو تسا سرا لایا نہیں ایک نوجوان نے آخیا نہیں تہاڈا کی خیال نہیں ٹھیک ہے ترجمہ نہیں نہیں ٹھیک ایتھے میں لے آواں نا انہوں جس ترجمہ کیتا ہے تو میں بہ جاؤں اتنے تہاڈے نال ایتھے انہوں کھلوتے رہوں کہ یہ تو ترجمہ ٹھیک نہیں کیتا وہ آکے گا صرف و نحو جان دے اساں کی آکھیں نہیں شاباش آکھو نہیں تو وہ آکھے گا پھر میرا ترجمہ تجھے ٹھیک نہیں سمجھ نہیں تو آپ کر لو ساڑھے کو ہوتا نہیں وہ آکھے گا شاباش تہاڈے جمن تے آپ کر نہیں سکتے میرا ہوئے انہوں مندے نے اسی ہے کہ میں دو تہاڈے نال رل کے جڑی وہ میں گل کرنی ہے کراں میں آکھاں گا تہاڈی عکاسی کراں تہاڈی عکاسی کراں گا میں کہا جی میں گل کرنا پورے مجمع سانو ترجمہ کرنا آؤندا نہیں اچھا جب تہاں کیتا وہ ٹھیک نہیں پتہ کیویں لگا جی مودت دی وجہ مولا بھائی تو محبت اہل بیت دی وجہ محبت اہل بیت ایک اندر نور ہے دلاں وچ نور پیدا کر دی ہے محبت اہل بیت وہ کہے گا تانوں کیویں پتہ لگا میں غلط ترجمہ کیتا ہے پھر میں تہاڈے نال ہو کے گل کراں کراں اوتھے کھواں گا تے آکھاں گا قبلہ تسی بڑے عالم ہو تسی صرف و نحو تو واقف ہو تسی قواعد و ضوابط تو واقف ہو اور تانوں علم ہے سانو علم نہیں لیکن ساڈے اندر نا ایک نور ہے وہ بیٹری مار کے سا ویکھیا ہے وہ تانوں کیویں پتہ لگا ترجمہ غلط ہے تو پھر میں آکھاں گا جب محمد غلطی ہی نہیں کرتے آپ کرنے کا مطلب کیا میرا خیال ہے کہ میری تعلیم سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات جملہ آ گیا اللہم صلی اللہ محمد والے کتنا جملہ آ گیا بس وہیں سے انشاءاللہ محبت آل محمد کیا ہے کہ مرضی سوال جواب دے رہے ہیں حق و باطل میں تمیز ہی محبت اہل بیت سکھاتا ہے محبت اہل بیت حق و باطل میں تمیز کرا دیتی ہے بندہ ان تو بہ کے بھی قرآن نہ پڑھتا ہوئے بیٹھے بیٹھے ہوں سکے ترجمہ کرتے ہوں تجھے مولوی کا ترجمہ کرنے کا عالم دین دا وہ بھی اہل سنت نے جنہوں نے پہلے کیتا ہے ہوں پھر اہل سنت ہی کرنا اس واسطے کہ میں دسنا چاہنا
کہ ساڈا یہ گل نہیں میرا اختلاف تے کوئی گل نہیں نا یہ بھی اہل سنت ہی عالم دین نے انہیں اسے آیت کا ترجمہ کیتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے واہ 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 صدقے جاواں بھائی کیا بات ہے تہاڈی کیا بات ہے یار انہوں سارے قبول کیتا ہے کیوں ہمیں محبت اہل بیت کے نور نے بتایا ہے پہلے توحید تھی اب شان ہے پہلے ترجمے میں حضور کی توہین ہو رہی تھی شک پہندا کہ نبی پاک نعوذ باللہ کوئی گناہ کیتا سی جڑا اللہ نے معاف کیتا اور پھر بندہ قبول نہیں کیتا میں سلام پیش کر جڑا ترجمہ انج تک کرتا ہے وہ بھی سانو آندا تسی صحابہ نوں نہیں من انہوں بڑی فکر ہے صحابہ دی عظمت دی میں حیران ہو گیا یار صحابی عرش دے وچ چلا جائے نبی دا تے وفاداری ہے نا پیغمبر دا تے اطاعت گزاری ہے نا نبی پاک دا تے تابع فرمان ہی ہے نا نبی پاک دا تے مرید ہی ہے نا یار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دی عظمت ہے کہ وہ نبی دے غلام نے واہ 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 وہ نبی دے ساتھی نے وہ یار ساتھی نے تے صحابہ نے نا اگو مصیبت ہے کہ صحابہ دا نا تواڈے کے لئیے تے تواڈے چہرے انج ہی کھل جاندے نے جویں اہل حدیثاں دے سامنے یا علی آکھیے تے انہاں دے کھلدے جو بندہ ایسے ترجمے کرتا ہے نبی کے متعلق اور جو اس پہ مطمئن ہے اسے فکر ہے عظمت صحابہ کی واہ کیا بات ہے واہ واہ وہ جو نبی کے متعلق ایسا ترجمہ کرے کہ نبی پہ گناہ کا شک پڑ جائے اسے کیا پتا صحابہ کسے کہتے واہ واہ مولا تانوں جزائے خیر عطا کیونکہ بڑی منزل تے سرکار دی ہے آل بھی آل ہے تو نبی کی وجہ سے صحاب ہے تو نبی کی وجہ سے ازواج ہیں تو نبی کی وجہ سے ہم امتی ہیں تو نبی کی وجہ سے اگر نبی دی نعوذ باللہ حمیت وچ کمی آئے گی کسی دی کوئی اہمیت نہیں رہے گی ایک آیت اور پڑھ تہاڈی کیا بات ایک آیت اور پڑھنا میں تانوں اج عجیب گل دساں سورہ والضحیٰ دیاں 3 آیتاں ایک 6 نمبر ہے ایک 7 نمبر ہے ایک 8 نمبر تسی تحقیق کر کے پچھلیاں سیڑھیاں کر لو سیڑھیاں کر لو علماء دیاں 6 نمبر پڑھن گے تے 8 نمبر پڑھن گے تے 7 نمبر نہیں پڑھن عجیب گل دس رہے منکر نہیں یا نہیں پڑھتا منکر نہیں میں دس ترجمے تو ڈردا تہاڈی کیا بات ترجمے تو ڈردا نہیں پڑھتا پہ جے میں ترجمہ کیتا تے متے مینوں بندے ڈال ہے بہتر ہے پڑھو وہ میں اج پڑھنا شیعہ سنے بیٹھے ہو بھائی مولا تانوں جزا دے میں وہ پڑھنا مسئلہ ایک آیت ہے تو ہم یاد آ جائے گی انشاءاللہ تو صاحب میرے نام تو راہ دینی ہے یہ مشہور ہے علم یجد کا یتیمن صدقے 10 بولے لے کے 15 میں راضی ہو یہ مطلب ہے آیت دا تانوں علم اور یہ بھی بندے نوں علم ہے کہ حضرت ابو طالب دے متعلق یہ آیت حضرت ابو طالب دے متعلق علم یجد کا یتیمن فآوا اے حبیب جب آپ یتیم تھے نا ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا تھا یتیم کو ٹھکانے کی ضرورت ہوتی ہے اور یتیم کو ٹھکانے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے جب آپ یتیم تھا نا ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا وہ ٹھکانہ تھا آغوش ابو طالب جو پوری کائنات کا ٹھکانہ ہے نا اس کے ٹھکانے کو ابو طالب کہتے ہیں بھائی مولا تانوں جزا ایک اور آیت پڑھ کنی بھی پڑھی ہے میں 6ویں ہوں میں 8ویں پڑھنا 7ویں بعد پڑھنا پوری 8ویں ہے وہ بھی تمہیں سمجھائے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ جب آپ کے پاس دولت نہیں تھی تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا آگئی یاد آگئی وہ جتنی وجہ تو نبی غنی ہوئے نے وہ دولت کے دی تھی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہ بھی آیتاں دیکھ لو تو انہوں یاد ہے جتنے
حضرت ابو طالب کا تذکرہ کی بلا وہ بھی یاد ہے کہ تیجے دھاڑی حتیجہ کا تذکرہ وہ بھی یاد انہاں دو آیتاں دے درمیان وہ 6 ہوئے تے اگلی 8 ہوئے درائے کرنی گئی 7ویں ہن 7ویں میں پڑھ لگا حوصلے نال میں ایسے موضوع اس انپڑھ نے بندے نے سامنے پڑھے نے جنہوں نے کسی موضوع ہی کدی نہیں بنایا میں وہ آیت پڑھن لگا بڑے جگرے نال وہی وجہ کہ میں نے وانڈے بھی کنے پڑھنی لیکن میں سنے طریقے نا وہ آیت مجیدہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وہ ترجمے تو ڈرتے بندے ہوندے نے رہنے دیو اگلی پڑھ لو وہ میں پڑھن لگا کیونکہ ترجمہ ایسا سخت ہوئے ہے وہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے تجھے راہ بھولا ہوا پایا تو ہم نے تجھے راہ دکھا دی جب ہم نے تجھے راہ بھولا ہوا پایا تو ہم نے تجھے راہ دکھا دی چپ ہے نا پورا مجمع صرف شیعہ چپ ہوئے اہل سنت میں چپ ہوئے یہ دا مطلب ہے کیسا ترجمہ ہے جڑا نہ شیعہ نو پسند ہے نہ سنیہ نو پسند نہ اہل سنت نو پسند ہے تے جے شیعہ جے کسی اہل سنت نو پسند ہے تے دس دیا جی وہ دا بھی علاج ہے نہیں میں راضی ہوں شیعہ نو بھی پسند نہیں اہل سنت دوستان بھی پسند نہیں یہ دا مطلب ہے میں قرآن دے سامنے کھلو کے کہہ سکنا جنوں ترجمہ پسند نہیں نہ آیا پاہمیں سنی ہے تے پاہمیں شیعہ وہ دے اندر محبت اہل بیت ہے کیا بات ہے بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر اپنی قبر جانا ہے کسی دے مسئلے کا کوئی ذمہ دار ہے کسی دے مذہب کا کوئی ذمہ دار ہے جی مہربانی یہ دا مطلب ہے توڑے اندر وہ جنہا پیمان نہ پھر جنہا اندر نور ہے نا مبدت تھا انہیں تو انہوں بیٹری نہ بکھایا کہ ٹھیک نہیں ہون جنہا بندہ موترز ہو سکتا ہے پہ تو انہوں کی تکلیف ہے جی اس ترجمے نا کی تو انہوں مسئلہ کی وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ایک نے لکھیا جب تجھے گمراہ پایا تو ہدایت دی ایک نے لکھیا جب راہ بھولا ہوا پایا تو ہم نے تجھے راہ دکھا دی حضرات ہم جانتے ہیں اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ مجھے اترتے ہوئے تارے کی قسم محمد گمراہ نہیں ہائے ہائے اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ لوگوں مجھے اترتے ہوئے تارے کی قسم تمہارا مصاحب تمہارا ساتھی جو میں نے تم میں بٹھا رکھا ہے یہ نہ کبھی گمراہ ہوتے ہیں نہ کبھی راستہ بھولتے ہیں ہن ترجمہ وہ کرا جہاں تو انہوں پسند ہے کرا نور والے کا ترجمہ جہاں اندر محبت اہل بیت ہے اور میں جو شیعہ کسی کا ترجمہ نہیں کر رہا اے بھی اہل سنت دوست کا ترجمہ ہے اے بھی اہل سنت دوست کا ترجمہ ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں ضَالًا فَهَدَىٰ راہ بھول گیا تو ہم نے تجھے راہ دکھائی فرماتے ہیں پیغمبر کے متعلق ایسی باتیں نہ کرو ترجمہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًا اے میرے حبیب جب ہم نے تجھے اپنی محبت میں گم پایا ایک اور لفظ بھی لکھا ہے جب ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا بڑا لکھا محبت اہل سیال کو ہم اپنی محبت میں وَوَجَدَكَ ضَالًا ضال دا میں نے ڈب جانا ضال دا میں نے غرق ہو جانا ضال دا میں نے بچ چھپ جانا فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًا جب ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ اور گم پایا اہل سنت ہے فَهَدَىٰ تو ہم نے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا صدقے ٹھنڈ پہ گئی ہے ترجمے بھائی کیا بات ہے کیا بہت شکریہ جناب صدقے جاؤں ہوں میں زنوں بہت دور نہیں کھڑنا چاہتا میں 40 منٹ ہو گئے ایک آیت اور